لكم ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا للتراب والأرض الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، ایام فاطمیہ کی اور سلسلے میں دوسری مجلس آپ کے خدمت میں گفتگو ظاہر ہے اس سرور خاتون کی ہے جو اپنے زمانے سے پہلے اور اپنے زمانے کے بعد تک ساری خواتین کی سردار ہے. وہ ایسی خاتون کا ذکر کرنا، ایسی شخصیت کا ذکر کرنا، ایسی ہستی کا ذکر کرنا کہ جس کے لیے رسول خدا نے ذکر کیا ہو، جس کے لیے مولا کائنات نے ذکر کیا ہو، جس کے لیے ہر امام نے اپنے دور میں آ کر اس کا ذکر کیا ہو. ہم اس کے ذکر کو الفاظوں میں نہیں سمیٹ سکتے ہیں کیونکہ ہم محدود ہیں اور ہم محدود اس نور کو اس کم زمان کے اندر بھی ایک دوسرے سے بیان نہیں کر سکتے. یہ جو ہم گفتگو کرتے ہیں یہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ شاید کوئی ایک بات، شاید کوئی ایک چیز ہمیں اس نور سے متصل کر دے. تو روز قیامت شاید ہمارے پاس بارگاہ میں، ہمارے خدمت میں کہ جہاں کسی کے پاس الفاظ ہوں گے، جہاں کسی کے پاس کوئی شعر ہوگا، وہاں کسی کے آنکھوں میں کچھ آنسو ہوں گے، کسی کے پاس کہیں بیٹھنا ہوگا، یعنی کوئی ایک چیز آپ کی زندگی میں ہوگی کہ جو آپ نے اس خاتون کے لیے کی ہوگی. تو یعنی اس طرح معرفت حاصل کرے. دیکھیں نا، دنیا نے، زمانے نے، اس زمانے نے نہیں پہچانا تو کیا ہو گیا؟ مردود ہو گئے. تا قیامت کے لیے لعنت جو ہے وہ ان کے اوپر، تا قیامت کے لیے گمراہی ان کے اوپر. اور نہ صرف اس زمانے، جس نے بھی جس زمانے میں اس در سے منہ موڑا وہ دنیا سے بے در ہو گیا. تو ہم اول تو یہ کہ اپنے آپ کو اس دنیا کی مشکلات سے اور اس دنیا کی مشکلات سے بچانے کے لیے اس دروازے پر آتے ہیں کیونکہ یہی وہ در ہے کہ جو آپ کو اور ہمیں بچا سکتا ہے. کیونکہ کچھ اور ہے نہیں ہمارے پاس. کیا بولے جی ہمارے پاس بڑی نمازیں ہیں، بغیر ولایت کے کوئی نماز قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے، بغیر ولایت کے کوئی حج قبول نہیں ہے، بغیر ولایت کے کوئی روزہ قبول نہیں ہے. جب تک یہ ولایت نہ ہو ہمارے عقیدت میں ہماری کوئی بھی چیز قابل قبول نہیں ہے. تو یہ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ سمجھیں شاید میں کہہ رہا ہوں، نہیں. چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ کون سی چیز جو ہے وہ مہم ہے واجبات میں سے ساری چیزوں کا؟ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے. ساری چیزیں اپنی جگہ، مگر اگر ان میں ولایت علی ابن ابی طالب نہ ہو تو ان میں سے کوئی بھی چیز قبول نہیں. تو اس کو نعمت سمجھے، اس کو یہ نہ سمجھے کہ بہرحال ہے یا کم ہے یا نہ، اس کو سمجھے، اس کو درک کرے اور اس کی معرفت کو بڑھائیں. جیسے پہلے تھے مجلس میں آنے سے واپس اگر ویسے ہی چلے گئے تو پھر کوئی کمال نہیں ہے. یقیناً ایمان کا شرازہ جب صحابی رسول ہے بیٹھے ہوئے، مسجد نبوی ہے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایک صحابی رسول
علی کے چہرے کو دیکھ رہا ہے. کہا کیوں دیکھ رہے ہو؟ کہا آپ ہی نے تو کہا ہے علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، تو میں عبادت کر رہا ہوں. یعنی وہ صحابی رسول اپنے زمانے میں بھی اب ان عبادتوں کو کر کر اپنے درجات کو بلند کرتے تھے. اب وہ جتنے باقی رہے وہ ایک الگ بحث، کتنے باقی رہ سکے کتنے باقی نہ رہے، لیکن اگر ہم بھی آئیں ان کے ذکروں میں تو ہم دیکھ تو نہیں سکتے. تو وہاں سے ہمارے لیے کہا ذکر علیہ عبادہ، علی کا ذکر بھی عبادت ہے. لیکن جب اب تم آئے ہو تو اب اس عبادت کو کر کے جب جاؤ گے تو تم وہ نہ رہو جو آئے تھے. تمہارے ایمان کے شرائط میں بلندی آنی چاہیے. ایمان کے شرائط میں پھر فرق کیا رہ جائے گا دنیا کی محفلوں میں اور ہماری محفلوں میں؟ یعنی ہماری محفل میں یہی تو فرق ہے کہ جب کوئی یہاں سے جاتا ہے تو اس کا ایمان بلند ہو جاتا ہے. اور یہی ہے کہ ہم ان معرفتوں کو اپنی آنے والی نسلوں میں ٹرانسفارم کریں، نہ کریں. ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے کچھ لوگ کہ آپس سے ہر وقت جو ہے وہ خیبر خندق کا ذکر ہوتا ہے، تو اب کچھ اور تو کیسے ہم خیبر خندق کو چھوڑ دیں؟ اسلام بغیر خیبر خندق کے پورا نہیں ہو رہا. اگر آپ دوسری بات یہ ہے کہ بھئی آپ کو پتا ہے نا، اب یہ آنے والی نسل ہے، اگر آپ اس کو نہیں بتائیں گے خیبر کے واقعات خندق کے واقعات تو اس کو کیا پتا چلے گا کون ہے؟ یہ تو ہلکی ہلکی آج کل دنیا ٹرانسفارم ہو رہی ہے، ہر چیز جو ہے وہ چینج ہوتی جا رہی ہے، تو یہ نہ ہو پھر اس کے ذہن میں خدشے ہوں. تو بہرحال ہر چیز ذکر اپنی جگہ پر ہے، مگر وہی علی کہ جو دن میں اپنی تلوار سے اسلام کو پھیلاتا ہے، یہ وہی علی ہے جو رات کی تاریکی میں 1000 تکبیروں کو بلند کرتا ہے. وہی علی ہے. اگر علی کے ماننے والے ہیں تو پھر کم از کم علی کے ماننے والے 1% تو ہوں. علی اگر کوئی چیز انجام دے رہے ہیں تو ہم اگر سب نہیں کر سکتے تو 1% تو کر سکتے ہیں. تو 1000 تکبیریں جو بلند کرتا ہو تو کم از کم اس کے ماننے والے رات کی تنہائی میں 1% یعنی 10 تکبیریں تو بلند کریں. 10 تکبیریں تو پھر کہاں سے آپ ملائیں گے کہ جی میں ماننے والا ہوں؟ بھئی ماننے والا جو ہوتا ہے وہ کچھ اپنے کردار پر اثر ڈالتا ہے. کہیں تو کہے کہ میں اس کا ماننے والا ہوں جو شب کی تاریکی میں قرآن سورہ آل عمران کی آخری 5 آیتوں کو اس طرح دہراتا تھا جیسے کوئی خدا کے عشق میں ایسا ہے کہ جس کو کچھ نظر نہیں آ رہا. روایات اصحاب سے یہی نقل ہوتی ہیں کہ اس طرح مولا کائنات جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں عبادت کرتے تھے. تو آج ہم جس خاتون کا ذکر کرتے ہیں اس کے لیے ان کی عبادت کو اسی طرح بیان کیا گیا. یہاں پہ صرف یہ نہیں کہ میں خواتین کے لیے بلکہ ہم سب کے لیے کہ وہ خاتون جب خدا کی بارگاہ میں اپنے محراب پر کھڑی ہوتی تھی تو اتنا قیام کرتی تھی کہ پاؤں میں ورم آ جاتا. میں نے کہا پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا یہ امام حسن مصطفیٰ صلوات ساری رات عبادت میں پایا ہے. اب یہ واقعا ہم کتنا حصہ ان سے لیتے ہیں کہ ہم عبادت کرتے ہیں. خود رسول خدا فرماتے ہیں عبادت کرتے وقت جب کہ فاطمہ کھڑی ہوتی ہے عبادت میں تو خدا کی بارگاہ میں خدا کے خوف سے لرز رہا ہوتا ہے. ہمیں کیونکہ یہ چیزیں پتہ ہے کہ بدن کیسے لرزے گا، کیسے خوف آئے گا. یہ جب آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ کس کے سامنے حاضر ہیں اور ان کو معرفت نہ ہو اگر خدا کی تو پھر کس کو معرفت ہو. راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا چوتھے امام کو نماز میں کھڑے ہیں، ابا ہٹ گئی، سرک گئی. میں نے نماز کے بعد بولا مولا نماز میں آپ کی ابا ہٹ گئی تھی، آپ نے اپنی ابا کو صحیح کیوں نہیں کیا؟ کہتے ہیں تو نہیں جانتا میں کس کے سامنے حاضر ہوں، میں کس کے سامنے حاضر ہوں اور میں کس طرح اس کے سامنے حاضر ہوں. کیا میں ویسی ہوں؟ وہ بولے جی مولا جیسے کیسے ہو سکتے ہیں، مولا تھے وہ تو مولا جیسے نہیں ہو سکتے. وہ مولا کے اصحاب جیسے، اصحابوں کے اصحاب جیسے، ان کے نوکروں جیسے، ان کے علماء جیسے، ان کے جو علماء ان کے اصحاب کے پاؤں کی خاک ہے. آیت اللہ مخلوق کی سبحانی کہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے. آپ دیکھیں یہ ان کے دروں کے غلام ہیں. یہ
کس طرح خدام میں عرب میں امام رضا علیہ السلام بیان کرتا ہے، ان کا جو مقصد ہے وہ مولا کے حرم کے صحن کے اندر ہے، سہنے اور پلر کے بالکل نیچے ہے. جو لوگ جاتے رہتے ہو نہیں جاتے ہو انشاءاللہ جلد سے جلد توفیق و زیارت کی. ان کو دفنایا گیا کئی عرصے پہلے، کئی سال پہلے، مگر انہوں نے وصیت کی تھی کہ جب مجھے دفنایا جائے تو 30 فٹ نیچے دفنایا جائے، یعنی کھود کے دفنایا جائے. وہ وصیت تھی، عمل کیا گیا. جب دوبارہ حرم بننے لگا تو اسی قبر پہ جا کر پلر رکا ہے. یعنی وہ شخص اتنے سال پہلے جانتا تھا کہ حرم بنایا جائے گا اور وہاں پر اب یہ سب کیسے مل گیا میں عبادت کہ خادم کہتا ہے کہ سردی کی رات ہے، یہ چھت پر جا کر حرم کی عبادت کیا کرتے تھے. تو مجھے کہا دروازہ بند کر لو، صبح کھول لینا. میں نے ایسے ہی کیا. صبح میری آنکھ کھولی، دیکھا برف پڑی ہوئی ہے. میں ایک دم بھاگا گیا کہ میں تو دروازہ بند کر کے آ گیا تھا. اب کہتا ہے جب میں چھت پر گیا تو میں نے دیکھا یہ رکوع کی حالت میں ہے اور کمر پر 2 فٹ برف پڑی ہوئی ہے اور کہہ رہے ہیں سبحان ربی العظیم. یعنی وہ جو ذکر کی گرمی تھی اس نے باہر کی ٹھنڈک کو محسوس نہیں. یہ لوگ بنائے ہیں، یہ لوگ ہم ایسے نہیں کہ ہم نہیں کر سکتے. تو ہم کم از کم اپنی نماز کی اوپر توجہ کریں کہ جب ہم اللہ اکبر کرتے ہیں تو کیا دنیاوی خیال آ رہے ہیں؟ آتے ہیں. علماء کرام فرماتے ہیں اخلاق کے کہ دنیا خیال آئیں گے مگر تمہیں ان کو ڈائیورٹ کرنا ہے، چینج کرنا ہے، ان کو اچھائی کی طرف لے کر جانا ہے. موجود ہے ایک شخص آتا بڑا پابندی سے بازار میں مسجد کی بڑی پابندی سے آتا، کہتا آپ بڑی پابندی سے نماز پڑھنے آتے ہیں ماشاءاللہ. کہتے ہیں ہاں اصل میں آتا اس لیے کہ جب بھی میں نماز اللہ اکبر کرتا ہوں نا تو سارا حساب کتاب مجھے نماز ہی میں کرنا ہوتا ہے. تو بعض لوگ ظاہر ایسے کہ جیسی نماز ہوتی تو یاد آتا ہے یہ کام رہ گیا، وہ کام رہ گیا، یہ کرنا تھا، وہ کرنا تھا. اب نماز سے پہلے بھی ہم دنیا میں، نماز کے بعد ہم دوسری چیز کی فکر. تو نماز کہاں گئی؟ وہ نماز ہے کیا؟ خدا نہ خواستہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کو نہیں کہہ رہا کہ عادت کی نماز تو نہیں ہے. وہ نماز ہے، پڑھنی ہے، عادت ہو گئی ہے. لیکن کیا واقعا یہ ویسی نماز ہے کہ جو اولیاء کی نمازوں کے قریب تو ہو؟ ان سب کا مقصد یہی تھا کہ ہم اپنے پروردگار کو پہچانیں. تو بہرحال یہ وہ عبادت تھی حضرت سیدہ کی کہ جب کھڑی ہوتی تھی محراب میں تو 3 طرح کے نور نکلتے تھے ہر نماز. ایسے شعر بھی پڑھا اقبال صاحب نے، یہی کہا حدیث جو نقل ہوتی ہے یہ کہ پروردگار کہہ رہا ہے اپنے ملائکہ کو کہ دیکھو ملائکہ میری کنیز کو کہ کس طرح میری بارگاہ میں کھڑی ہوئی ہے. یہ کوئی آسان بات نہیں ہے کہ دنیا میں جس طرح ستارے چمکتے ہیں اس طرح ملائکہ اور دنیا اور آسمان کی مخلوقات کے لیے بی بی کا گھر درخشاں ہو رہا ہے. تو کیا ہمارا گھر جی ہم ایسے نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے حدیث ہے آئی گئی تمہارا گھر بھی چمک سکتا ہے مخلوقات عالم کے لیے. کیسے؟ اس میں ایک اور حدیث کا پہلے سہارا لوں کہ جب بی بی سے پوچھا گیا کہ دنیا میں کون سی چیزیں آپ کو اچھی لگتی ہے تو انہوں نے 3 چیزوں کا ذکر کیا. اس دنیا میں مجھے 3 چیزیں اچھی لگتی ہے. ایک تلاوت قرآن، تلاوت قرآن مجھے اس دنیا میں حلاوت محسوس ہوتی ہے. ایک رسول خدا کے چہرے کو دیکھنا، قربان جاؤں بی بی میں اپنے والد کے چہرے کو دیکھنا. اور تیسری چیز اس دنیا میں جو ہے وہ نفاق کرنا، یعنی دینا، مدد کرنا، کچھ کرنا. حدیث ہوئی ہے کہ جس کے گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے کسی بھی وقت اس کا گھر اہل آسمان کے لیے اسی طرح چمکتا ہے جس طرح اہل زمین کے لیے ستارے آسمان میں چمکتے ہیں. اگر ہم اپنے گھروں میں تلاوت کرتے ہیں بسم اللہ، اور اگر نہیں کرتے خدا متعال ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم واقعا دیکھیں ہدایت کی کتاب ہے. ہم جہاں قرآن کی جو آیت سرنامہ کلام بنائی کہ انا اعطیناک الکوثر، آپ کو پتہ ہے بزرگان بیٹھے ہوئے اس کا نزول، اس آیت کا نزول یہی تھا کہ ایک تو وہ کہ وہ جو دشمن سمجھتے تھے کہ اب رسول کی کوئی اولاد نہیں ہونی ہے، تو ایک تو وہ تھا. دوسرا اس قرآن
کے پہلا معجزہ قرآن کے لیے فصاحت اور بلاغت میں یہی 3 آیتیں تھیں کہ اس زمانے میں ہر نبی کو اس کے زمانے کے حساب سے معجزے دیے گئے. حضرت عیسیٰ کو معجزے دیے گئے کہ بیماروں کو شفا کرو، اس کو کرو. حضرت موسیٰ کو سحر اور جادو تھا تو عصا دی گئی. اس زمانے میں عرب جو تھے وہ بڑے ادیب تھے، بڑے شاعر تھے بڑے بڑے. تو جہاں ان کے مقابلے میں جب اس 3 آیتوں کو لگایا گیا تو انہوں نے اس اپنے بزرگوں سے کہ جو صرف چیک کیا کرتے تھے کہ یہ کون سے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے. یعنی یہ مختصر سی 3 آیتیں، سب سے چھوٹا سورہ، مگر اس میں خدا نے کہا کہ ہم نے آپ کو کثیر عطا کیا. یعنی ایک ایسی چیز دے رہے ہیں، ایسی چیز. کہاں قرآن نے اور جگہوں پر کہا ہے کہ ہم نے چیزوں کو قرار دیا تمہارے لیے، ہم نے نہیں. یہاں کہا کہ ہم نے تمہیں عطا کیا، اور ایسا عطا کیا کہ بس پھر تم اپنے پروردگار کی عبادت کرو، قربانی کرو، تمہارا دشمن ابتر رہے گا. یہ سیدہ کی شان میں یہ آیت ہے. ایک ہے قرآن پورا جو ہے وہ مدح و حمد و ثنا اور تعریفیں کر رہا ہے اہل بیت کی. خوب ہمارے یاسر کو کہا گیا تھا کہ خلیفہ وقت کے دور میں کہ تم علی کی تعریف کرنا چھوڑ دو، علی کے قصیدے پڑھنا چھوڑ دو. اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا میں قرآن کی تلاوت چھوڑ دوں. بھائی قرآن کی ہر آیت جو ہے وہ انہی کے لیے ہے، انہی کی ہے. کس کس کو تم بولو گے؟ آپ کے سامنے مناظر وہاں موجود ہوئے، وہ سب موجود ہے کہ ہر آیت جو ہے وہ انہی کی طرف ہے. سورہ انسان کی جو آیتیں نازل ہوئی، بچوں کے لیے ظاہر چیزیں تکرار کرنی پڑتی. بزرگ تو مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ جب دونوں جوان سردار امام حسن اور امام حسین علیہ السلام جب بیمار ہوئے تو ان کے لیے نظر کی گئی کہ صحت کو جب ٹھیک ہو گئے تو ان سب نے روزے رکھے. روزہ جو گھر کے اندر تھا اس کو بنایا تو پہلے دن جو ہے وہ سائل آ گیا، سائل نے دستک دی. انہوں نے جو تھا وہ دے دیا، بچوں نے بھی جو تھا وہ دے دیا. یہ تربیت ہے، یہ تربیت ہے کہ جو بزرگ کریں گے اور بچوں سے کروایا کرے گا. اگر ظاہر آپ کو بڑا چھوٹا لگتا ہے کہ کہیں کسی جگہ پر کوئی صدقہ دینا، خیرات دینا یا کوئی نیک کام بچوں کے ہاتھوں سے کرایا کرے. یہ تربیت ہے. کل کے ان کو بچوں کو پتا ہو کہ یہ کام انجام دیا جاتا ہے. جہاں اس گھر کے بزرگوں نے اپنی روٹیوں کو سائل کو دیا، وہاں بچوں نے کہا کہ ہم کیوں پیچھے رہتے، ہم بھی اپنی روٹیوں کو سائل کو دیتے ہیں. پانی سے افطار کی، دوسرا دن ہوا، پھر روزہ رکھا گیا، پھر انہوں نے جو کچھ تھوڑا ان کے پاس گندم تھا کچھ تھا وہ بنایا. تو پھر جو ہے وہ ایک اور آ گیا کہ جس نے کہا یتیم آ گیا، پھر انہوں نے سب نے اس یتیم کو دے دیا. پھر تیسرے دن پھر وہی ہوا اور پھر اسیر آ گیا اور پھر تیسرے دن بھی انہوں نے اپنا سب کچھ دے دیا. تو قرآن کی آیتیں نازل ہو گئی کہ وہ جو ہیں جو اپنے کھانے کو، اپنی چیزوں کو خدا کی راہ میں دیتے بھی ہیں اور دے کر کوئی منت بھی نہیں گزارتے کہ ہم پروردگار ہم نے کچھ عطا کیا اس لیے پروردگار ان کا شکر گزار ہے، پروردگار ان کا شکر گزار ہے. ایک شخص شیخ مفید کا غالباً یا کسی بہت بزرگ عالم کا واقعہ ہے کہ اسی سے میرے ذہن میں آ گیا تو میں نے کہا بہرحال تبرک کرتے جائیں. کہنے لگے کہ سوچتے ہیں کہ زیارت امام حسین کا بڑا ثواب ہے. ایک قدم اٹھایا جائے اتنا، دوسرا قدم اٹھایا جائے اتنے گناہ صاف ہو جائیں گے. حج کا ہے، اس کا ہے، اسی تو لوگ ہمیں سمجھتے ہیں مطلب کہ حج کرنے میں کربلا سکتے. بھائی حج ہے تو ثواب ہے، اگر حج نہیں ہوتا تو حج کا ثواب کیسے ملتا؟ وہ ہمیں اتنے حجوں کا ثواب مل جاتا ہے، وہ کیوں نہ ملے؟ وہ یہی ذہن تھا کہ آخر کیا وجہ ہے. تو ایسے میں ایک گھوڑ سوار آیا اس شیخ کے پاس، کہا کہ شیخ کیوں پریشان ہو؟ کہہ رہا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آخر یہ کیا وجہ ہے کہ ایک ایک قدم پہ اتنے ثواب ہیں. تو واقعہ بیان کیا کہ ایک بادشاہ تھا، جنگل میں اپنے شکار پر گیا، کاروان سے بچھڑ گیا. بچھڑتے بچھڑتے اکیلا دیکھا تو ایک جگہ پر خیمہ لگا ہے اور وہاں پر اس نے کہا
کہ میں بادشاہ ہوں. تو ایک گڑیا تھی, اس نے بولا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے, میرے پاس جو کچھ ہے میں خدمت کروں گی. اس کے بعد جو ایک جانور تھا بکری کے پیٹ, اس نے قربان کیا اور بادشاہ کو سیر کرایا. تھوڑی دیر میں بادشاہ کی فوج آ گئی, بادشاہ کو لے گئی. بادشاہ نے کہا گڑیا کو بھی لے آؤ, اس نے میری بڑی خدمت کی. دربار میں پہنچے, درباری ہیں, کہا اس نے میری بڑی خدمت کی ہے, اس کو کیا معاوضہ دیا جائے؟ تو کسی نے کہا کہ 100 جانور دے دے, بھیڑ دے دے, بکریاں دے دے. کہا یہ کم ہے. کہا اچھا اتنی زمینیں دے دیں. کہا یہ کم ہے. بات چلتے چلتے آدھی سلطنت آ گئی. کہا آدھی سلطنت دے دیں. کہا یہ بھی کم ہے. تو کہا پھر بادشاہ پوری سلطنت دے دیں. کہا یہ بھی کم ہے. کہا بادشاہ آخر پوری سلطنت دے دیں, پھر بھی کیوں کم ہے؟ کہا کہ جب میں اس کے پاس گیا تھا تو میں بادشاہ تھا, یہ رعایا تھی. اب رعایا کے پاس جو کچھ تھا وہ اس نے دے دیا. اب اگر میں سب کچھ اس کو دے بھی دوں تو بھی مجھے اس کا شکریہ ادا کرنا. اب وہ جوان عربی نے اس شیخ کو کہا, شیخ حسین کے پاس جو کچھ تھا, حسین نے کربلا میں سب خدا, اب یہ خدا کے اوپر تھا کہ اس کی جتنی خدائی ہے وہ سب حسین کو دے. یہی ہوا, اور یہی آپ کے سامنے آپ ایک ایک قدم اٹھاتے ہیں. یہ معجزہ ہے. لاکھوں کروڑوں لوگ اس فاطمہ کے لال کو پوچھتے ہیں. یہ آسان بات نہیں ہے, یہ نصیبوں والی بات ہے. حتیٰ یہ جو ایک آنسو ہماری آنکھ میں آتا ہے, اس کا بڑا حساب کتاب ہے. یہ ایک آنسو بھی ہے جو ہمیں وہ حدیثوں میں ہے کہ جہنم کی آگ سے بچاتا ہے. جو آنکھیں حسین کے لیے دنیا میں گریا کرتی ہیں, روز قیامت وہ آنکھیں پریشان نہیں. ہاں زیادہ نہیں ہوتا یہ بہرحال میں مصائب نہیں کہنا, کیونکہ بہرحال ان کا ذکر ہر وقت خوشی ہے, غم میں مصائب ہے, سب ذکر ہے بہرحال. تو یہ سیدہ کا کردار ہے عبادت میں, انفاق میں, تلاوت قرآن میں, عبادت میں. دینے پر یہ گھر جب آتا ہے تو ایسا دیتا ہے کہ کوئی نہیں دے پائے. سائل آتا ہے رسول خدا کی خدمت میں کہ مجھے کچھ چاہیے, مسافر ہوں, سامان چاہیے, کھانا چاہیے. تو رسول خدا اس کو بیوی کے گھر کی طرف بھیج دیتے ہیں. گھر پہ جاتا ہے, نقل باب کرتا ہے کہ مجھے کچھ چاہیے. تو بیوی کے پاس نہیں ہے کچھ, تو انہوں نے کیا کیا, جو ان کا اپنا گلوبند تھا, جو ہار تھا, وہ دے دیا. اب جب اس کو یہ دیا تو یہ آیا, تو اس نے کہا کہ یہ مجھے ہار دیا ہے, تو ہے کوئی خریدار؟ تو حضرت عمار نے کہا کہ کتنے میں تم اس کو بیچو گے؟ کہا مجھے کچھ کھانے کا سامان چاہیے, کچھ اپنے مسافرت سفر کا سامان چاہیے, بس یہ میری 2-3 حاجتیں. کہا یہ سب میں تمہیں دیتا ہوں, یہ ہار مجھے دے دو. اس ہار کو اور اپنے غلام کو کہا کہ جاؤ اس ہار کو رسول خدا کی خدمت میں پیش کرو, اور میں نے تمہیں رسول خدا کو ہدیہ دیا. غلام بھی چلا جاتا ہے. جب وہ پہنچتا ہے تو رسول خدا کہتے ہیں اس ہار کو لے جا کر جاؤ دوبارہ سے میری بیٹی کی خدمت میں پیش کرو, اور میں نے تمہیں اس کی خدمت میں غلام پیش کیا. جب ادھر جاتا ہے تو بیٹی ہار لیتی ہے اور اس غلام کو آزاد کر دیتی ہیں. اب غلام کہتا ہے کہ عجیب بابرکت ہار ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلایا, مسافر کو سامان دیا, راستے کا سفر دیا. ایک غلام کو 2 دفعہ ہدیہ کیا اور پھر غلام کو دوبارہ آزاد کر دیا. برائے خوشنودی بی بی فاطمہ علیہ السلام بلند تر صلوات. یعنی دینا, خدا کی راہ میں دینا. خدا کی راہ میں دیا ہوا کبھی ضائع نہیں جاتا. اور جو بھی ہمارے پاس ہے وہ تو اسی دنیا میں رہ جائے گا. جو ہم نے اللہ کی بارگاہ میں بھیجا ہے وہی تو ہے جو روز قیامت میں بچے گا. کیونکہ جو ہم اس کی راہ میں دیتے ہیں وہ باقی رہ جاتا ہے, جو ہماری اپنی جیبوں میں وہ فنا ہے, اور پھر اس کا سوال ہے, اس کا حساب کتاب ہے. اس لیے کہا کہ خدا کی بارگاہ میں صدقہ اور خیرات دے کر اپنی رزق میں اضافہ کرو. یعنی جتنا تم دو گے اتنا وہ تمہیں دیتا رہے گا. جہاں تم کھینچو گے تو وہ بھی بولے گا تم میری راہ میں نہیں دے رہے, تو میں بھی, حالانکہ وہ لطف اور کریم ہے, وہ کبھی کسی پر. لیکن یہاں ہماری آسانی کے لیے کہا گیا ہے کہ کس طرح ہم ان ساری چیزوں کو اپنی زندگی میں ہم لوگ زندگیوں میں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں. ہم اپنے مال کو اپنا مال سمجھتے ہیں, ہم اپنی چیزوں کو اپنا سمجھتے ہیں, کچھ کماتے ہیں سمجھتے ہیں ہم نے کچھ کیا, جبکہ وہ ہمارا کچھ بھی نہیں ہے.
اگر وہ ہمیں ہاتھ نہ دے، اگر وہ ہمیں زبان نہ دے، اگر وہ ہمیں ذہن نہ دے، تو کیا ہم یہ سارے کام کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ تو جب ہمارا سب کچھ اسی کا ہے تو پھر کیوں ہم بعض چیزوں کے مالک بن جاتے ہیں؟ کیونکہ بندگی اہل بیت نے ہی سکھایا ہے کہ جو بندگی ربوبیت انہوں نے کیوں کی؟ جب کوئی آیا دے دیا، جب کہا یہ کام کرو کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اپنے آپ کو اس کا بندہ سمجھتے ہیں، یعنی وہ مولا ہے، یہی وجہ ہے۔ دیکھیں ایک شخص تھا، ایت اللہ مظاہری کی کتاب جہاد النفس میں کہتے ہیں کہ ایک سیٹ تھا، سوداگر تھا، اس گھر میں آیا تو بڑا خوش تھا۔ گھر والوں نے بولا آج خوش لگ رہے ہو، کیا سودا کیا ہے؟ کہا آج میں نے سودا کیا، اس سے مجھے بہت سمجھ میں آیا، ایک معاملہ کیا۔ کہا کیا کیا؟ کہتے میں نے آج ایک غلام خریدا۔ کہتا پھر؟ کہتا میں نے اس کو جب لے کر آیا، میں نے اس کو کہا کہ کہاں رہو گے؟ کہا جہاں رکھیں گے میں رہ لوں گا۔ کہا اچھا تم دوسری جگہ کے ہو تو تم لباس کیسا پہنو گے؟ کہا جو آپ لباس دیں گے میں پہن لوں گا۔ کہا تو پھر کھاؤ گے کیا؟ کہا جو آپ دیں گے کھا لوں گا۔ بڑا تعجب کیا کہ بھائی تمہارا کوئی اپنا؟ کہتا ہے میں تو غلام ہوں، آپ میرے آقا ہیں، آپ مجھے جیسا رکھیں گے میں رہ لوں گا۔ تو کہتا آج مجھے سمجھ میں آیا کہ وہ ہمارا آقا ہے، وہ جس طرح ہمیں رکھتا ہے ہمیں اسی طرح رہنا چاہیے۔ امیر المومنین ہے جو مسجد کوفہ میں خاص طور پر پڑھی جاتی ہے، میں کہوں گا گزارش کی کم از کم زندگی میں ایک دفعہ اس کو پڑھیں۔ کیا ہے؟ مولا یا مولا انت المولا انا العبد وهل يرم العبد الى المولا، مولا یا مولا انت الخالق انا المخلوق وهل يرم المخلوق الى الخالق۔ کہتے ہیں پروردگار تو میرا مولا ہے، میں تیرا بندہ ہوں، مگر کیا تو رحم نہیں کرے گا جبکہ تو میرا مولا ہے، میں تیرا بندہ ہوں؟ اے میرے پروردگار تو میرا خالق ہے، میں تیری مخلوق ہوں، مگر کیا تو رحم نہیں کرے گا جبکہ تو خالق ہے اور میں تیری مخلوق ہوں؟ اور الہ آخر یہ دعا کی مناجات چلتی جا رہی ہے۔ عزیزان محترم، اگر انہوں نے ہمیں طریقہ نہ سکھایا ہوتا کہ خدا کی بارگاہ میں کس طرح مانگو، ہمیں کبھی مانگنا نہیں آتا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، مگر کیا مولا کائنات نہیں جانتے تھے بڑی بڑی بلڈنگیں کیسے بنیں گی، جہاز کیسے بنیں گے، سب جانتے تھے، سب علم تھا۔ تبھی تو کہا سرونی سرونی، پوچھ لو تو مجھ سے پوچھنا ہے، میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں۔ مگر لوگوں نے کیا پوچھا؟ یقیناً امام جانتے تھے کہ انسان بلڈنگیں بنا لے گا، اسکائی اسکریپرز بنا لے گا، اپنے لیے لیٹسٹ انوینشن ٹریولنگ سسٹم بنا لے گا، مگر انسان نہیں بن پائے۔ اس لیے نہج البلاغہ انسان بناتا ہے۔ آیت اللہ تقی جعفری کہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے۔ فیلسوف ہیں بہت بڑے، وہ بھی مشہد مقدس میں جو ہے وہ وہیں پر دفن ہے۔ وہ برلن میں کوئی کانفرنس کے زمانے میں آئے اور کانفرنس انسان کی قیمت پر تھی، انسان کی ارزش، انسان کی ویلیو کیا ہے۔ آئے سب لوگوں نے خطاب کیا انسان کی یہ ویلیو ہے، انسان کی یہ قیمت ہے۔ جب ان کو بلایا گیا تو انہوں نے کہا کہ انسان کی قیمت، انسان کی ارزش وہی ہے جو اس کا ہمت اور جو اس کا ارادہ ہے۔ اگر اس کا ہمت اور ارادہ 2 کمرے کا فلیٹ ہے تو انسان کی وہی قیمت ہے۔ اگر اس کا ہمت ارادہ یہ گاڑی ہے تو اس کی وہی قیمت ہے۔ اب جو بھی کہے کہ جو انسان کا ہمت ارادہ ہے وہی اس کی قیمت ہے۔ جب آئے تو لوگ بڑے خوش ہوئے، بڑی تالیاں بجائی لوگوں نے، تو یہ واپس گئے اسٹیج پہ، کہا کہ میں نے نہیں کہا، 1400 سال پہلے علی ابن ابی طالب علیہ انسان اپنی ارزش اور ہمت اور ارادے سے پہچانا جاتا ہے۔ تو ہمارا ہمت اور ارادہ اگر خدا کا تقرب نہیں ہے، اگر بہشت نہیں ہے، اگر اس کی رضا نہیں ہے، تو پھر یقیناً ہم میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں۔ مولا کائنات کوئی خود فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے نفسوں کا سودا کرنا چاہتے ہو تو کم سے کم اسے جنت سے کم مت بیچو۔ جوانوں کے لیے کم سے کم اپنے نفس کو کسی ایک تصویر کی خاطر نہ بیچ دیں، کسی ایک لحظے کی خاطر، ایک ایسی لذت جو کہ تباہ و فنا ہو جانی ہے، اس کی خاطر اپنے آپ کو نہ بیچے۔ کم سے کم قیمت
جوان بہت مہم ہے. حضرت سیدہ نے جو تربیت کی اپنی اولاد کی, یقیناً وہ سردار ایسے تربیت کی کہ سید الشباب الاہل الجنہ ہو گئے. وہ ظاہر ہے وہ بزرگ ہستیاں, وہ پہتن پاک کہ جس کو پروردگار نے سب سے پہلے خلق کیا ہے, انہیں کا نور ہے جس سے باقی چیزیں خلق ہوئی ہیں. لیکن ہمارے لیے رہنمائی کی انہوں نے کہ اس طرح تم نے تربیت کرنی ہے. اگر آج ہم اپنے جوان کی صحیح تربیت نہیں کر پائے تو یہ جوان کس طرح اس کا انتظار کرے گا جس کا ہر کوئی انتظار کرے. بہت ضروری ہے. تو ہم اس جوان کو دیکھیں کہ کیا اس کا دل پاک اور صاف ہے, اور اس کے لیے ظاہر ہمیں زحمت کرنی پڑتی ہے. اس لیے کہا گیا کہ باپ کی دعا آسمانوں کو چیرتی ہوئی جاتی ہے. اگر باپ اپنے فرزند کے حق میں دعا کرے تو وہ بچاتا ہے. تمہارا حاصل ہدف ہمارا ان اہل بیت کا ذکر کرنا, اپنے آپ کو پاک اور صاف کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ پروردگار نے کہہ دیا کہ میں نے نجاست کو ان سے دور کر دیا. اب اگر آپ پریشان ہو کہ جی فلانا ذکر نہیں کرتا تو آپ پریشان نہ ہو, نجاستیں ان سے دور ہیں. جو پاک ہے وہی ذکر کریں. ہم نے ارادہ کر دیا ہے نجاست کو ان سے دور کر دیا. اب جو پاک ہوگا وہی ذکر کرے, جو پاک نہیں ہے اتنا پریشان مت ہو کر. ویسے بھی کوالٹی ہونی چاہیے, کوانٹٹی تو کبھی بھی اسلام میں مبتلا نہیں ہے. کربلا میں کوالٹی تھی جو آج پوری تاریخ پر حاوی ہو گئی, دوسری طرف کوانٹٹی تھی جو فنا ہو گئی, تباہ ہو گئی, برباد ہو گئی. آپ کوالٹی دیکھیں, دعوت دیں, سب کو دیں, دعوت دیں. ظاہر ہے اہل بیت یہی صراط مستقیم, صراط مستقیم کی دعوت دینی چاہیے تاکہ لوگ آئیں. اور یہی وہ دروازہ ہے کہ جو لوگوں کو کنورٹ کر دیتا ہے, بدل دیتا ہے. تاریخ کا مطالعہ جنہوں نے کیا جب اس دروازے میں پہنچے ہیں تو خود بخود اس نور کی طرف ہے. بے شک دروازہ چل گیا, بے شک اگر یہ دروازہ نہ چلتا بنی ہاشم میں, پوچھا بنی ہاشم میں, تو کربلا میں خیمے کبھی نہ چلتے. مگر انہوں نے اپنے خیمے جلوا دیے, لیکن ہمارے لیے تاحیات روشنی پیدا کر. اس دیدگاہ سے دیکھیں ان واقعات کو, یہ ہدایت کی طرف لے کے جا رہے ہیں. وہ بیوی کہ جو اس مشکلات کے عالم میں بھی ہدایت دے رہی ہے. اس لیے بیوی کا جو نام ہے, کہا گیا کہ بیوی کے خدا کی بارگاہ میں میرا چھٹا امام جعفر صادق چھٹا امام میرا فرماتا ہے کہ بیوی کے 9 نام ہیں جو خدا کے نزدیک ہیں, جس میں سے فاطمہ ہے, جس میں سے بہت سارے اور نام ہیں, جس میں سے زہرا بھی انہی میں سے ہے, کریمہ ہے, نوریہ ہے. یہ نام خدا کی بارگاہ میں محفوظ ہے. اور پھر بہت ساری حدیث ہے کہ آخر فاطمہ نام کیوں رکھا گیا, فاطمہ نام کیوں رکھا گیا. رسول خدا سے حدیث ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ ہر چیز, ہر برائی اس سے دور ہے, ہر چیز اس سے دور ہے. پھر ایک اور حدیث میں ہوتا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا تاکہ یہ اور اس کی شیعہ جہنم سے دور ہو جائے. فاطمہ یعنی جدائی, جدا کر دینا. کس سے؟ جہنم کی آگ سے جدا کر دینا. یعنی خود سیدہ اور ان کے محب اور ان کے شیعہ کو بیوی دور کر رہی ہے, یعنی اس وقت سے لے کر اب تک دور کر رہی ہے. اس لیے ایک شخص مدینہ میں تھا, اس نے کہا کہ میں سوال پوچھوں, ادب کا تقاضا تھا. اس نے اپنی زوجہ کو بھیجا کہ کیا ہم آپ کے ماننے والے ہیں, کیا ہم آپ کے شیعہ ہیں؟ تو بیوی نے کہا کہ دیکھو ان باتوں کو جن کی ہم نے تاکید کی ہے, اگر تو اس پہ عمل کرتے ہو تو ہمارے ماننے والے ہیں, اور اگر اس پر عمل نہیں کرتے تو پھر ہمارے ماننے والے نہیں. جب اس نے آ کے زوجہ نے اس کو بتایا تو اس نے گریہ شروع کر, روتا رہا. پھر سنبھلا تو اس نے پیغام بھجوایا
کہ ہم اس طرح تو عمل نہیں کرتے بی بی جس طرح آپ نے کہا ہے. ہاں ضرور میں بتایا نا کہ ہم بہت ساری چیزوں کو گرانٹیڈ لیتے ہیں. ہمارے لیے بہت ساری چیزیں کیونکہ ہم اس گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن جب آپ معرفت دیں کہ کیا واقعی ہم اس طرح عمل کرتے ہیں زندگی میں جیسے انہوں نے کہا ہے، تو اس نے کہا کہ ہم اس طرح تو نہیں کرتے تو کیا ہوگا ہمارا. تو وہاں بہت پرانی حدیث ہے، وہاں بی بی نے کہا کہ اگر ہمارا ماننے والا ویسا نہ کر پائے، اس سے غلطی سے ہو جائے، گناہ ہو جائے، کچھ ہو جائے، تو اس کے دنیا میں پروردگار اس کے اوپر سختیاں ڈالے گا، اس کے اوپر مشکلات ڈالے گا تاکہ اس کی غلطیاں گناہ ختم ہو سکے. اور اگر وہ اس میں بھی نہ ہو پائے تو مرتے وقت اس کو سخت عذاب دیا جائے گا تاکہ اس کے اوپر سے آخرت میں عذاب، اگر پھر بھی عذاب زیادہ ہوا تو عالم برزخ میں اس کے اوپر سختیاں اور عذاب دی جائے گی. اگر وہ اس سے بھی صاف نہ ہوا تو قیامت میں 500 سال اسے جہنم میں پاک کیا جائے. کہنا بڑا آسان ہے، کہنا بہت آسان ہے، برزخ کا ایک لمحہ ہم سے برداشت نہیں ہوگا. دنیا میں آپ تکلیف آپ برداشت کریں، سوئی چبھتی ہے کیسے چیختا ہے آدمی، مرتے وقت پورے بدن پر اسی طرح تلواریں جس طرح ایک ایک جگہ پر ہو اس طرح روح نکلتی ہے. سخت ہے یہ مرحلہ، اس لیے اپنی دنیا میں استغفار کریں، توبہ کریں. یہ مت سوچیں کہ جی کچھ نہیں ہوگا، نہیں، کیسے کچھ نہیں ہوگا. اگر کچھ نہیں ہونا ہوتا تو پھر کیوں پروردگار نے سب خلق کیا. قرآن کی آیتیں جو 30% روز قیامت کی منظر کشی کر رہی ہیں، 30% قرآن تقریباً ہر صفحے پہ پروردگار آخرت، قیامت، جنت، جہنم، محشر، میزان کی باتیں کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ آپ یہاں سے گھر جاتے ہیں، جتنا بھی آپ کا فاصلہ ہو، رستے میں بل بورڈز لگے ہوئے ہوتے ہیں. آپ روز اپنے گھر سے جس دفتر پہ جاتے ہیں 20 کلومیٹر، 30، 40، 50 رستے میں بل بورڈ ہیں، کسی چیز کا ایڈ لگا ہوا ہے، کوئی کھانے کی چیز ہے، کوئی پینے کی چیز ہے، کوئی کپڑا ہے. جب آپ اس کو روز دیکھتے ہیں تو آپ کے دل میں احساس ہوتا ہے ہاں چلو لے ہی لینی چاہیے، چلو دیکھ لینی چاہیے. قرآن 30% قیامت کا ذکر اس لیے کر رہا ہے کہ دیکھو جب قرآن کھولو تمہیں قیامت یاد آنی چاہیے. رسول خدا داخل ہوتے ہیں کمرے میں، گھر میں، دیکھا بیٹی کو غم زدہ ہے. کہا فاطمہ کیوں غم زدہ ہے؟ کہا بابا مجھے محشر کا میدان اور کئی برس تک کھڑا ہونا اور وہ بھی بغیر لباس کے لوگوں کا، اور اس وقت میں برائیوں کا عیا ہو جانا غم زدہ کر رہا ہے. قیامت میں کوئی کسی کا حال نقصان نہیں کر پائے گا. آپ کے اپنے اعمال ہوں گے، آپ وہاں پر نہیں بولیں گے، آپ کے خود حدث آنکھیں ہاتھ خود بولیں گے اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا. یہاں تو ہمارے گناہ چھپ رہے ہیں کیونکہ خدا نے لطف کیا ہے ہم پر کہ جو ہم غلط کرتے ہیں وہ ہمارے چہروں پر عیاں نہیں ہوتا، مگر وہاں پر ایسا نہیں ہے. اسی لیے میرا چوتھا امام تویا قبطہ عثمانی میں فرماتا ہے کہ پروردگار میں تیری ستار اور یہ تیرے چھپانے جانے کا اس جہان میں زیادہ محتاج ہوں. پہچانیے عزیزان محترم، ہم کس طرح اپنی بیوی کے سامنے شرمندہ ہوں گے. تو ابھی تو زندہ ہیں، جب تک زندہ ہے موقع ہے، جب مر گئے تو پھر فائل کلوز ہے، پھر آپ کو آپشن نہیں دیا جائے گا. یہ دنیا میں آپ فیل ہو جائیں دوبارہ پرچہ دے دیں، فیل ہو جائیں دوبارہ پرچہ دے دیں. وہاں تو بس اب دنیا میں جب تک ہیں، جب آخری کال آئے گی تو پھر درمیان میں صرف پلے کارڈ آ جائے گا یہ عمل کیے تھے. اب جب تک وہ لطف ہو گیا یا آپ نے اولاد ایسی تربیت کر لی جو آپ کے جانے کے بعد آپ کے لیے کچھ پڑھ دے. اگر ہم اپنی والدین کے لیے کچھ پڑھیں گے، کچھ ان کے لیے کریں گے تو کل میری اولاد بھی کرے گی. جب میں کچھ کرتی تھا نہ فاتحہ دیتا ہوں، نہ میں ان کا ذکر کرتا ہوں، نہ ان کے لیے کوئی مجلس اور کچھ انتظام کروں گا تو کس طرح کل میری اولاد میرے لیے کچھ کرے. تو بہتر ہے اپنی زندگی کے اندر اپنے معاملات کو جمع اور جور کریں، سنبھالیں. یہی پیغام ہے. آپ ان کی زندگی، ان کی عبادتوں کو دیکھیں، آپ ان کے گھروں کو دیکھیں، ان کی سادگی کو دیکھیں، ان کے لباسوں کو دیکھیں. شعر ہے خود بیوی کے کہ میرے پاس
جب میں چھوڑ کے جا رہی ہوں، یہ وصیت میں شعر ہے ان کے کہ میں کیا چھوڑ کے جا رہی ہوں، تو کہا میں بوسیدہ چادر چھوڑ کے جا رہی ہوں کہ جس میں جگہ جگہ پیوند لگے۔ ان ہستیوں کا ذکر کا مقصد ہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ری بورن کریں، اپنے آپ کو ریوائز کریں، دیکھیں کہ میں کہاں جا رہا ہوں دنیا میں۔ میرا مقصد صرف یہی تو نہیں ہے کہ میں اپنی ظاہری دنیا کامیابی کرے، پڑھائی کرے، کامیاب کو امام کو کامیاب لوگ چاہیے، امام کو ناکام لوگ نہیں چاہیے، امام کو بیسٹ پروفیشن میں چاہیے، اکاؤنٹنٹ چاہیے، آئی ٹی مینیجر چاہیے، سب لوگ چاہیے امام کو، لیکن باطن صاف چاہیے۔ باطن پاک نہیں ہوگا کیسے آپ نہیں کرنا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ جا رہے تھے، ایک شہر کے دروازے در پر دیوار تک پہنچے تو دیوار گری پڑی تھی، دیوار ہٹائی تو نیچے سونا تھا، حواری سونے پہ ٹوٹ پڑے۔ حواری حضرت عیسیٰ کے جو بیابان چلتے تھے، جب سونا دیکھا تو ٹوٹ پڑے، آپس میں مقابلہ کرنے لگے کہ کون زیادہ سونا جمع کرے گا۔ تو حضرت عیسیٰ نے بولا یہ کیا ہو گیا تم لوگوں کو جو تم اس کی طرف متوجہ ہو؟ خیر پوچھو گے، کہا یہیں میرا انتظار کرو، شہر کے اندر مت آنا، یہیں میرا انتظار کرو، میں تمہیں اس شہر سے اصلی ہیرا لے کر آ کے دکھاتا ہوں۔ اب عیسیٰ چلے گئے پرانے علاقے میں جو غریب علاقہ ہوتا ہے شہر کا، ڈاؤن ٹاؤن، وہاں پہنچے، ایک دروازے پر گئے، ایک بڑی عورت تھی، اس نے دیکھا، وہ تو نہیں جانتی تھی، اتنا مانوی نورانی چہرہ دیکھا تو کہا میں مہمان ہوں، کوئی جگہ ہے؟ کہاں آ جائیے بیٹھیے، ایک ہی میرا بیٹا ہے وہ بھی آنے والا ہے، وہ کام کرتا ہے ریت بجلی کا، وہ آ جائے گا تو کچھ آپ کو، اب یہ بیٹھے رہے۔ وہ جوان آیا تو اس جوان کو جب حضرت عیسیٰ نے دیکھا تو کہا کہ یہ دل سے بڑا پاک لگتا ہے لیکن پریشان ہے۔ کہا کیا پریشانی ہے تمہیں کوئی درد ہے؟ کہا جو میرا درد اور جو میری بیماری اس کا علاج کسی کے پاس نہیں۔ کہا کہ نہیں تم بیان تو کرو، وہ نہیں جانتا کہ یہ خدا کا نبی ہے، کہا تم بیان تو کرو، ہمارے پاس سب دردوں کا انتظام ہے۔ پھر اس نے کہا کہ میں خاکرو، مٹی اور ریت کا کام کروں، تو کہتا میں ایک جگہ بیابان میں کھڑا ہوا کر رہا تھا تو ایک کاروان گزرا، اور کاروان اپنے حلیے سے، اونٹوں سے، اپنے کجاووں سے، تو میں پہچان گیا کہ یہ شاہی کاروان ہے۔ اچانک سے ہوا چلی تو ایک کجاوے کا پردہ ہٹا تو میں نے اس میں ایک ایسا چہرہ دیکھا کہ میں نے اس طرح نور سے درخشاں چہرہ نہیں دیکھا تھا، میں اس کا عاشق ہو گیا۔ پھر پردہ ہٹ گیا، اب میں اس کے پیچھے بھاگتا رہا کہ شاید کوئی ایک جھلک دوبارہ مل جائے، لیکن وہ اس جگہ کا جو ہمارا ہے اس کے سلطان میں چلا گیا تو مجھے پتا چلا کہ وہ سلطان کی جو تھی وہ بیٹی ہے۔ وہ درد اور کرب میرے اندر اتنا ہے کہ میں اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہا، تو حضرت عیسیٰ نے بولا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ والدہ کو بولا جائیے آپ اور جا کر خواستگاری کیجیے، رشتہ مانگیے۔ تو ان کا یہ کیسے سکتا ہے؟ کہتا آپ جائیے، جو آپ کو کہیں پھر آئیے گا۔ جاتی ہے، دربان روکتے ہیں کہاں جانا ہے، فلان، ہنستے ہیں، پھر کہتے ہیں چلو اندر لے جاؤ شاید سلطان تھوڑا خوشی ہو جائے۔ جب جا کر کوئی سوال کرتی، سلطان بافہم انسان تھا، سمجھ گیا کہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ کہا ٹھیک ہے میں اپنی بیٹی کا رشتہ دیتا ہوں، مگر مجھے ایک تشت جو ہے وہ زمرد کا چاہیے۔ ابھی جاتی ہے حضرت عیسیٰ سے کہتی ہے، حضرت کو مسئلہ نہیں ہے، گھر میں تشت ہے کہاں ہے؟ کہتے ہیں پتھر اٹھاؤ، پتھر اس تشت پر آ، اور اس نے الہی سے اس پتھروں کی طرف نگاہ کی حضرت عیسیٰ نے، وہ سارے زمرد میں بدل گئے۔ اٹھایا، جا کے دیا۔ جب بادشاہ نے دیکھا اتنے قیمتی ہیرے تو کہا میں غلطی ہو گئی، مجھے ایک اور تشت ہے۔ گئے، حضرت عیسیٰ نے بولا کہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور پتھر لے آئے۔ نبی خدا کے لیے کیا مسئلہ تھا؟ زیادہ وقت کو یہ سمجھتے ہیں کہ انبیاء نے یہ ساری مشکلات، یعنی ان کے لیے کوئی مشکلات نہیں تھی، ہدف تھا ہی یہی کہ عبودیت اور بندگی کو انجام دیا جائے۔ دنیا کبھی ان کے لیے مطلوب نہیں۔ حضرت عیسیٰ نے تو کتنی دفعہ دنیا ان کے سامنے آئی ہے اور اس کو دھتکارا ہے۔ مولا کائنات نے 3 دفعہ طلاق دیا ہے دنیا کو۔ یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارا مقصد کچھ اور ہونا چاہیے، بے شک یہ وسیلے ہیں۔ خیر تج دیا تو اس نے اپنا رشتہ بیٹی کا دے دیا۔ جب رشتہ دے دیا تو ایک آدھ دن بعد ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ اب جو وہاں لوگ تھے انہوں نے دیکھا کہ یہی اس کا فرزند نہیں ہے اور یہ بڑا تمیزدار لڑکا ہے، تو اسی کو
اس سلطنت کا بادشاہ سا بنا دیا، حاکم بنا دیا۔ اب جب اس کو ملا تو اس نے اپنا سب کچھ کہا، حضرت عیسیٰ آئے، کہا ہمیں کچھ دن ہو گئے ہیں، اب ہم یہاں سے جاتے ہیں۔ تو کہا قبلہ اب تو آسائش کے دن تھے، اب تو آرام کے دن ہیں، اب آپ کہاں جا رہے ہیں مجھ سے؟ کہا نہیں، ہمارے لیے یہ آسائش اور آرام نہیں ہے، ہمارے لیے آسائش اور آرام کچھ اور ہے۔ تو وہ جوان تعجب کرتا ہے، کہتا ہے کہ آخر اور ایسی کون سی چیز ہے جو آپ کے لیے آسائش اور آرام ہے، اور آپ مجھے اس سے محروم کرنا چاہتے ہیں؟ کہتا ہاں، وہ اس خدا کی عبادت ہے، اس کی بندگی ہے، اگر تم چاہتے ہو تو سب کچھ چھوڑو، چلو ہمارے ساتھ۔ تو وہ جو ایک غریب فقیر مزدور تھا، وہ چند ہی لمحوں میں جب اتنا تاج کا مالک ہو گیا اور پھر اس کو ترک کر جب نبی خدا کے ساتھ چلنے لگا تو بھی حواری شہر کے باہر کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے تو کہا تھا کہ یہ تو کوئی ہیرے جواہرات لے کر آئیں گے، یہ تو خالی ہاتھ آ رہے ہیں، اور ایک لڑکا ہے۔ کہا نبی خدا ہیرے کہاں ہیں؟ کہا یہ جوان کا دل ہیرا ہے جس میں خدا رہتا ہے۔ جوان کا دل، یہ جوان کا دل، عزیزان محترم، میرا مولا نہج البلاغہ میں جو نامہ وصیت نامہ اپنے بیٹے کو ارشاد فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ جوان کا دل اس کھیت کی طرح ہے، زمین کی طرح کہ جس پر کھیتی لگا کر بویا جائے وہی اس میں سے نکلے۔ آج اگر ہم جو جوانوں کے دلوں میں بوئیں گے کل یہی وہ پروان چلے۔ یہی پیغام ہے عزیزان محترم، یہی پیغام ہے ان کا کہ جنہوں نے اپنے آپ کو قیدوں میں رکھا، یہ پیغام ہے انہی کا کہ جنہوں نے کوچہ بنی ہاشم میں مشکلاتوں کو برداشت کیا، کربلا کی دشت اور خاک میں اپنے آپ کو جاویداں کیا، یہ انہی کا پیغام ہے۔ گو کہ اس زمانے کے اندر دشمن نے کوشش کی اور آ کر جو ہے وہ ان گھوڑوں کی ٹاپوں سے ان بدنوں کو روندنے کی کوشش کی، مگر وہ بدن نہ روندے گئے بلکہ ان بدنوں نے ان گھوڑوں کی ٹاپوں کو تباہ کر دیا۔ وہ ٹوٹی ہوئی فصلوں نے دشمنوں کے تیروں کو الجھا دیا۔ یہی کمال تھا ان کا۔ لیکن اگر ہم ان کمال سے اپنی زندگی میں کچھ اور کر رہے ہوں، اپنی وقتی لذتوں کو، اپنی چیزوں کو انجام دیں اور اس ہدف سے دور ہو جائیں کہ جو ان کا اصل ہدف تھا، تو پھر یقیناً عزیزان محترم ہم خود شرمندہ ہیں، میں اور آپ رہ جائیں گے۔ کاروان چلے گا، کاروان کی آواز آئے گی، ہم محروم رہ جائیں گے اس کاروان میں سوار ہونے سے۔ زندگی تھوڑی ہے بہت، اب زمانہ نہیں رہا۔ اب علماء کرام، مراجع کرام یہ کہتے ہیں کہ ظہور کی تاریخ تو کوئی معین نہیں کر سکتا، مگر وقت ظہور نزدیک ہے۔ کائنات کے سامنے نشانیاں سب آپ کے سامنے ہو رہی ہیں۔ آقا بنایان جو کہ بہت بڑے عالم دین ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ظہور ہو چکا اس کے لیے کہ جس نے اپنے آپ کو ظہور کے لیے آمادہ کیا، اس کے لیے ظہور ہو چکا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو واقعاً امام کی طرف نگاہ رکھتے ہیں وہ اسی طرح زندگی گزارتے ہیں جیسے امام کے حاضر ہوتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے۔ اور اس میں واپس وہی آؤں گا کہ جو میری سیدہ کہتی ہیں کہ قرآن کی تلاوت، قرآن کی حاکمیت، بی بی کی طرف اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا گھر اس وقت کے امام کو پیش ہو تو بی بی کی زندگی کو دیکھیے۔ راوی بیان ہوتا ہے کہ رسول خدا کے ساتھ سیدہ بیٹھی ہوئی ہے، ایک نابینا شخص آتا ہے، بی بی اس کمرے سے اٹھ کے جانے لگتی ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہاں جا رہی ہے؟ یہ تو نابینا ہے۔ کہا یہ نابینا ہے مگر میں تو دیکھ سکتی ہوں، میں تو دیکھ سکتی ہوں، اور کہیں میری بدن کی خوشبو اس کو جا تو سکتی ہے۔ کتنا عفت اور حیا! رسول خدا نے پوچھا سیدہ سے کہ بہترین عورت کے لیے بہترین کیا کام ہے عورت کے لیے کہ اپنی زندگی کو بہترین شرائط پہ گزارے؟ تو مولا کائنات بیوی سے اس بات کو نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بیوی فرماتی ہے کہ بہترین چیز خاتون کے لیے یہ ہے کہ اس کو کوئی نامحرم نہ دیکھے، اور مردوں کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ نامحرم عورتوں کو نہ دیکھے۔ یعنی جتنا انسان اپنے آپ کو اس سے بچائے، منع نہیں کیا۔ بیوی نے اپنی زندگی میں کر کے دکھایا کہ اجتماع میں جانا مسئلہ نہیں ہے۔ بیوی اجتماع میں گئی، بیوی نے اجتماعی کام کیے،
بی بی اپنے زمانے سے بچپن سے لے کر بی بی نے اپنے آپ کو حاضر رکھا ہر میدان میں، ہر معرکے میں. آپ کے سامنے بی بی مسجد گئی، بی بی دربار گئی، لیکن باحجاب باچادر وہ ساری ممتنعات کو رکھتے ہوئے کہ جو ایک خاتون ملاحظ نظر رکھ سکتی ہے. سورہ نور انہی کے لیے اترا گیا ہے، انہی کی چیزوں کو بیان کر رہا ہے. یہ نہیں کہتے کہ خاتون آج کے دور کے اندر کام نہ کرے، ہاتھ نہ بڑھے، لیکن ان چیزوں کو ملاحظ نظر رکھے کہ جو ایک خاتون کی وقار کے لیے ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں واقعا اپنے گھر کو، اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، تو اس گھر کو دیکھیں جو کہ وہ ایک چھوٹا سا گھر تھا، ایک کچا سا گھر تھا، لیکن پوری تاریخ اور بشریت کے لیے مشررہ ہو گیا. یہی وہ گھر ہے. ہاں سرکار محترم، بس میں زیادہ زحمت نہیں دوں گا آپ کو. خدا آپ سب کی اس آنے کو، آپ کی عبادت کو قبول فرمائے اور اس کا اجر کسی کے پاس نہیں ہے. لیکن جب مجلس میں آتے ہیں نا، کوئی آپ کو اجر نہیں دے سکتا سوائے خود سیدہ. اجر انہی کے پاس ہے. یہ جو ہم نے بہرحال کہا کہ کوشش کریں وقت پر مجالس شروع کریں، اس کی اصل ہدف یہی ہے کہ اگر ہمارے امور منظم نہیں ہوں گے تو پھر کس کے ہوں گے؟ آج آپ باہر جاتے ہیں، ڈاکٹر میں جاتے ہیں، آپ کا ٹرین ٹائم پہ آتی ہے، آپ کی بس ٹائم پر ہے، آپ کی فلائٹ ٹائم پر ہے، آپ کی ہر چیز ٹائم پر ہے. لیکن جب آپ مذہب کی طرف آتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں جی ٹائم نہیں ہونا چاہیے. تو پھر آپ آنے والی نسل کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ بولے ہر چیز بہت اچھی ہے، مگر جب ہم مسجد امام بارگاہ جاتے ہیں تو وقت پہ ٹائم نہیں. وقت بہت امپورٹنٹ ہے، زمان بہت مہم ہے. اسی زمان کی قدر کریں گے تو پروردگار آپ کو لازمہ اور لامکان کر دے گا. قدر بہت ضروری ہے اور ذکر انہی کا ضروری ہے، اور اس کو جاری و ساری رکھیں. اس پہ کنجوسی بھی اور اس میں کہ نہیں ہو کم ہے نہ، جتنا ہو سکتا ہے اپنے آپ کو ان در سے جوڑ کے رکھیں. اور اگر صرف مسجد میں نہیں آتے تو اپنے گھروں کے اندر کم از کم ہفتے میں ایک دن حدیث کے ساتھ دعائے توسل جو ہو سکتا ہے کریں. کیوں؟ کیونکہ متصل رہیں گے تو اس ظہور سے اتصال ہو پائے. اور اس گھر نے بہت کوشش کی کہ ہمیں متصل رکھے. جانے محترم، میری بیوی گھر گھر دروازے چاہتی رہی. کیوں؟ ولایت کا دفاع، ولایت سے متصل رکھے لوگوں کو. اس سختیوں میں بیوی نے اپنی زندگی میں کر کے دکھایا کہ اپنے وقت کے امام کی اطاعت کرنا، اپنے وقت کے امام کے لیے دفاع کرنا. واقعات آپ نے کل سنے کہ کس طرح میری بیوی کے اوپر ظلم اور ستم ہوا. اسی ظلم اور ستم کے ساتھ وہ جاتی رہی مہاجر اور انصار کے گھر. وہی شکستہ حالت، وہی ٹوٹی ہوئی پسلیاں. عجیب ہے. خیر میں قربان جاؤں اس غربت پر، مظلومیت پر. بیوی نے اپنے شوہر کو نہیں بتایا کہ اس طرح کے مولا کائنات کو کہتے ہیں کہ جب میں گھر آتا رہا جنگوں سے واپس، جب میں زہرا کے چہرے کو دیکھتا تھا تو میرے سارے غم اور مٹ جاتے، سارے غم ختم ہو جاتے. عجب ہوا ہوگا کہ جب مولا گھر آئے ہوں گے اور زہرا نہ ہو. عجیب ہے. بیوی نے وصیتیں کی، بیوی نے گریا، اتنا کیا کہ روکا گیا. مولا آئے کہ ہم شاید کہتے ہیں کہ گریا مت کرے، یا دن میں کریں یا رات کو. بیوی نے کہا کہ نہیں، میں تو اپنے باپ پر جب تک کرتی رہوں گی جب تک میں ان تک پہنچ نہیں کرتی. کرتی رہی. گھر بنا دیا گیا شہر سے باہر بیت الوطن، اس کو بھی دشمنوں نے چلا دیا. عجیب بغض تھا لوگوں میں. شکر کریں کہ اس در کے ماننے والے ہیں، ورنہ کوئی آسرا نہیں ہے اس در کے بغیر. وصیتیں کی گئی، وصیتیں کر رہی ہیں بیوی. وصیتیں چلانی ہے کہ اے علی کیا میں نے حق ادا کیا؟ کہتے ہیں ایسی بات کرتی ہم سے بہتری ہے. یہاں مولا کے آنسو گرے آنکھوں سے تو بیوی نے اپنے بازو کو آگے کیا. کھائی کیا کر رہی سیدہ؟ کہا مظلوم کے آنسو سے زخموں کو شفا ملتی ہے. کیا مظلومیت ہے علی کی؟ علی کی مظلومیت جانے سننا چاہیں گے علی کی مظلومیت. علی آئے گھر میں،
کہا ابوالحسن بیٹھیے. کہا بیٹھی. کہا کیا ہوا؟ کہا ابوالحسن میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. تو آپ نے سنا علی کا جواب کیا تھا؟ علی کہتے نہیں سیدہ، لوگ سلام نہیں کرتے تو چلو یہاں تک تھا، میں سلام کرتا ہوں جواب نہیں دیتے. شادی کر لینا، ازدواج کر لینا، فلانی سے ازدواج کر لینا، میرے بچوں سے بہت محبت کرتی ہے. اور ہاں علی جب شادی کرنا ایک رات میرے یتیموں کے بعد میں کہوں گا بی بی آئیے یتیموں کو دیکھیے کربلا کے اندر آپ کے یتیموں کے ساتھ امت نے کیا سلوک کیا. دن آیا وہ دن کے جس دن قیامت ہو رہی ہے اہل بیت کے گھر میں غسل لیا، کھانا بنایا. کیوں کھانا بنایا ہوگا؟ اس لیے بنایا ہوگا کہ جب میرے بچے دفنا کر آئیں گے تو بھوکے نہ ہو. کھانا بنایا اور جا کر کمرے میں جا کر لیٹ گئی اور کہا کہ مجھے آواز دینا، اگر آواز نہ آئے تو پھر سمجھ لینا کہ میں دنیا میں نہیں. بچے آئے، کہا مسلمان نے کہا کہ بچوں کھانا کھا لو. بچوں نے کیا کہا؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے ہم نے ماں کے بغیر کھانا کھایا ہو؟ ہمیں بتائیے کیا ہوا. ہاں عزیزان محترم جب خبر ملی کیا ماں آپ کی دنیا سے چلی گئی، ہمارے بچے دوڑے مسجد کی طرف. ارے جب میرے مولا کو خبر ہوئی تو میرے مولا وہیں سے زمین پر منہ کے بل کے گئے. ارے وہ علی جو ماتے خیبر ہے، وہ علی جو کہ اسلام کی تلوار کو اٹھانے والا، ارے نہ جانے کتنی دفعہ زمین پر گرا، زمین پر اٹھا، گھر پہنچا. خبر مدینہ میں پھیل گئی، لوگ آ گئے کہ ہم آئیں گے، نماز پڑھیں گے، سارے کام کریں گے. مگر بیوی کی وصیت کی کہ مجھے جو ہے وہ غسلنی باللیل، مجھے رات کی تاریکی میں غسل دیا جائے، کفنی باللیل، مجھے رات کو جو ہے وہ کفن پہنایا جائے، کفنی باللیل، مجھے رات کو دفن کیا جائے. اور بہت سارے لوگوں کو مجھ سے دور. تو پھر واپس بھیج دیا گیا، واپس جاؤ واپس جاؤ، کل جنازہ دفنایا جائے گا. ایسے میں جب شب آئی تو بچوں کو کہا کہ دیکھو بچوں خاموش رہنا، گریہ نہ کرنا، کہیں لوگوں کو پتہ چل جائے. اب میرے مولا جب غسل کرنے گئے، میں زیادہ نہیں پڑھوں گا، ہاں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا سخت ہے ان مسائل کو پڑھنا. جیسے ہی میرے مولا کی نظر پڑی، اپنے آپ کو دیوار سے سر مارا، چیخ ماری. کہا گیا ارے مولا آپ نے تو کہا ہے کہ خاموش رہو، گریہ نہ کرو، آپ کیوں کر رہے ہیں؟ ارے فاطمہ نے اپنے زخموں کو مجھ سے چھپا کے رکھا. ارے ہاتھوں کے برہم، چہرے کا کبوت اور ٹوٹی ہوئی پسلیاں. ہاں وہی پسلیاں کہ بی بی ہاتھ رکھ رکھ کر سارے کام کرتی ہے. ہاتھ اپنایا گیا، غسل دیا گیا، کفن دیا گیا. اب بلایا گیا بچوں آخری ودا کر لو ماں سے. اب حسین نہیں آ رہا. کہا کیوں نہیں آ رہے؟ کہا ماں جب تک بلائے گی نہیں میں نہیں آؤں گا. ارے پھر وہی ہاتھ جو پسلیوں پر ہاتھ رکھ کر کرم کرتا تھا، کفن کے بند کھلے، ہاتھ بلند ہوا. ارے حسین آ جاؤ. حسین آئے، بچے گریہ کرنے لگ گئے. اتنا گریہ کیا عالم آسمان سے صدا آئی، علی بچوں کو ہٹا لو،
عالم کی پریشانیوں کو دور کرو، جو بے روزگار ہیں